जन्नत के पत्ते। हाँ। वो अपनी प्याली लेकर उसके बिलमुकाबिल स्लेब से टेक लगाए खड़ी हो गई और चाय में चम्मच चलाने लगी। फिर मैं तुम्हें टॉक्सम से पिक कर लूँगा, हफ्ते की रात 8 बजे, ठीक? ठीक। वो घूंट भरते हुए मुस्कुरा दी। जब वो उसे वापस बाहर तक छोड़ने आई तो दोनों को अपने नीचे पाकर बालकनी की बत्ती खुद से जल उठी। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रहा था कि वो हौले से कह उठी, आई एम सॉरी, मैं आज ओवर रिएक्ट कर गई थी। जहान ने पलट कर उसे देखा। किचन के सारे बर्तन धुलवा कर, चूल्हा ठीक करवा कर और चाय के 2 कप बनवा कर तुमने बिलाखिर मान ही लिया। बहुत शुक्रिया, अब मैं सुकून से सो सकूँगा। वो गोया बहुत तशक्कुर और एहसानमंदी से बोला था। वो खफ्त सी हंसती, कहा ना सॉरी। सॉरी मुझे भी करनी चाहिए, मगर वो मैं डिनर पे करूँगा। उधार रहा। हफ्ते की शाम 8 बजे शार्प। मुझे याद रहेगा। वो सीढ़ियाँ उतरने लगा और हया सीने पे बाजू लपेटे खड़ी उसे जाते देखती रही। जब उसकी कार नज़रों से ओझल हो गई तो वो कमरे की तरफ मुड़ गई। बालकनी की बत्ती बुझ गई। हर तरफ तारीकी छा गई। डीजे वहीं कुर्सी पे बैठी लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रही थी। वो ज़ेरे लब कोई धुन गुनगुनाते हुए कमरे में दाखिल हुई और अपने बंक के सीने चढ़ने लगी। तुम्हारा कज़न बड़ा हैंडसम है, डीजे ने मसरूफ़ से अंदाज में तबसरा किया। सो तो है, उसने बिस्तर पर लेट कर डीजे को देखते हुए जवाब दिया। ये वही पप्पू का बेटा है ना? डीजे ने स्क्रीन को देखती लैपटॉप की कुंजियों पे उंगलियां चला रही थी। वही शादीशुदा। हाँ। उसके लबों पे दबी दबी मुस्कुराहट दर आई। अच्छा। डीजे मायूसी से खामोश हो गई। हया ज़ेरे लब वही धुन गुनगुनाने लगी। बको मत, मुझे असाइनमेंट बनाने दो। कुछ देर बाद डीजे झुंझला कर बोली, मगर वो मुस्कुराते हुए गुनगुनाती जा रही थी। दरवाज़ा खुला। उसने धकेला तो वो एक नागवार मगर आहिस्ता आवाज़ के साथ खुलता चला गया। सामने लाउंज में अबतरी फैली हुई थी। छोटा सा किचन भी साथ ही था, जिसमें उसकी बीवी काम कर रही दिखाई दे रही थी। हाशिम कदम कदम चलता किचन के दरवाजे पे आ खड़ा हुआ। उसकी बीवी उसके सामने की जानिब पुश्त किए चूल्हा चला रही थी। वो भी उसकी तरह थी, दराज कद, घुंघराले स्याह बाल और अहले हबशा की सी मखसूस मोटी स्याह आंखें। डॉक्टर क्या कहता है? वो चौंक कर पलटी, फिर उसे देखकर गहरी सांस ली और वापस चूल्हे की तरफ मुड़ गई। सर्जरी होगी और उसके लिए बहुत से पैसे चाहिए। वो खामोशी से खड़ा सुनता रहा। पैसों का इंतज़ाम हुआ। वो कपड़े से हाथ पोंछती हाशिम तक आई और परेशानी से उसका चेहरा देखा। नहीं। हाशिम ने गर्दन दाएं से बाएं हिलाई। तो अब क्या होगा? हमें इन्हीं चंद हफ्तों में हज़ारों लीरा जमा करने हैं। तुमने पाशा से बात की थी? तो क्या कहता है वो बेकरार हुई। नहीं देगा। जो काम मैं कर रहा हूँ बस उसकी कीमत देगा, ऊपर एक क्रश भी नहीं। क्यों? इतना तो पैसा है उसके पास, पूरा महल तो खड़ा कर रखा है बबूक अदा में। फिर हमें क्यों नहीं देगा? वो कहता है उसने कोई खैराती इदारा नहीं खोल रखा। और फिर मज़ीद किस खाते में दे? मैंने अभी तक उसकी पिछली रकम भी नहीं लौटाई। हाँ तो वो हारिस के इलाज पर लग गए थे। कोई जुआ तो नहीं खेलते हम? उसने गुस्से से हाथ में पकड़ा कपड़ा मेज़ पर दे मारा। वो नहीं देगा। मैं क्या करूं? वो बेहद मायूस था। मुझे नहीं पता हाशिम, कहीं से भी हो तुम पैसों का बंदोबस्त करो, वरना हारिस मर जाएगा। हाशिम ने बेचारगी और कुर्ब से सर झटका। हाशिम कुछ करो, हमारे पास दिन बहुत कम रह गए हैं, हमें पैसे चाहिए हर हाल में। करता हूँ कुछ। वो जिस शाइस्तगी के आलम में आ गया, इसी तरह वापस लौट गया। वो जिस शिकस्तगी के आलम में आया था, उसी तरह वापस लौट गया। उसकी स्याह पेशानी पर तफक्कुर की लकीरों का जाल बिछा हुआ था
اور چال میں مایوسی واضح تھی۔ وہ مضطرب سی انگلیاں مروڑتی کھڑکی سے اسے جاتا دیکھتی رہی، پھر ایک نظر بند کمرے کے دروازے پر ڈالی جہاں ان کا بیٹا سو رہا تھا، اور جھٹک کر واپس سنک کی طرف پلٹی جہاں بہت سے کام اس کے منتظر تھے۔ ڈی جے نے دروازہ کھولا تو وہ اسے آئینے کے سامنے کھڑی دکھائی دی۔ دروازہ بند کر کے آگے آئی اور حیا کے سامنے کھڑی ہو کر پوری فرصت سے اور بہت مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں مسکارا برش تھا اور وہ آئینے میں دیکھتی آنکھیں کھولے احتیاط سے پلکوں سے برش مس کر رہی تھی۔ گہرا کاجل، سیاہ سنہری سا آئی شیڈ اور لبوں پہ چمکتی گلابی لپسٹک، وہ بہت محنت میں تیار ہو رہی تھی۔ بال یوں سڑ کر رکھے تھے کہ اوپر سے سیدھے آتے بال کانوں کے نیچے سے مڑ کر گھنگریالے ہو جاتے تھے۔ بالوں پہ اس نے کچھ لگا رکھا تھا کہ وہ گیلے گیلے لگتے تھے، اور جو فراک اس نے پہن رکھا تھا اس کی پیٹی قدیم طرز کے سنہری سکوں سے بھری تھی۔ آستین بہت چھوٹی تھیں اور ان پر بھی سنہری سکے لٹک رہے تھے۔ نیچے لمبے فراک کی کلیاں سیاہ تھیں، ٹخنوں سے ذرا سا جھلکتا پاجامہ بھی سیاہ تھا۔ کدھر کی تیاریاں ہیں؟ ڈی جے نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ ڈنر۔ اس نے لپ گلوس کے چند قطرے لبوں پہ لگائے اور آئینے میں دیکھتے ہوئے ہونٹ آپس میں مس کرنے لگی۔ کس کے ساتھ؟ جہان کے ساتھ۔ بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ لمحے بھر کو وہ چپ ہو گئی، پھر لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ ویسے وہ شادی شدہ ہے۔ اچھا۔ وہ 2 گھنٹے سردی میں بالکنی میں کھڑا رہتا ہے، چولہے کی تاروں میں ہاتھ ڈال کر اسے ٹھیک کرتا ہے، سارا کچن صاف کر کے جاتا ہے، پھر تمہیں ڈنر پہ بلاتا ہے اور تم اس ساری تیاری کے ساتھ جا رہی ہو۔ پھر سوچ لو، وہ اب بھی شادی شدہ ہے۔ بکو مت۔ وہ ہنستے ہوئے کرسی پہ بیٹھی اور جھک کر اپنی سیاہ ہائی ہیلز پہننے لگی۔ نہ بتاؤ، میں بھی پتہ لگا کر رہوں گی۔ ڈی جے منہ پہ ہاتھ پھیرتی اپنی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ حیا نے گنگناتے ہوئے میز پہ رکھا اپنا چھوٹا سا سنہری کلچ اٹھایا، وہی داور بھائی کی مہندی والا کلچ جو اس نے جہاز میں بھی اٹھا رکھا تھا۔ اسے وہ زیادہ استعمال نہیں کرتی تھی۔ اب بھی کھولا تو اندر ایک طے کیا ہوا وزٹنگ کارڈ اور اتصالات کا کالنگ کارڈ بھی رکھا ہوا تھا جو انہوں نے ابو ظہبی میں خریدا تھا۔ اس نے موبائل، پیسے اور سبانچی کا آئی ڈی کارڈ اندر رکھا۔ کلچ چھوٹا تھا، حالے کا دیا گیا موٹا بھدا موبائل اس میں پورا نہیں آ رہا تھا، تو اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا اور اچھا میں چلی کہہ کر ہینگر پہ لٹکا اپنا سفید نرم کوٹ ایک ہاتھ سے کھینچ کر اتارا اور باہر لپکی۔ باریک لمبی ہیل سے پتھریلی سڑک پر چلتے ہوئے اس نے کوٹ سیدھا کیا اور پہنا، پھر چلتے چلتے سامنے سے بٹن بند کیے۔ گورسل کا سٹاپ ذرا دور تھا، اسے وہاں تک پیدل جانا تھا۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے تیز تیز سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا اس کے گیلے گھنگریالے بال کمر پر اڑ رہے تھے۔ جس لمحے وہ گورسل اسٹاپ کے قریب پہنچی، اسے گورسل دور سبانچی کے گیٹ سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ حالے نے کہا تھا، جس دن تمہاری گورسل چھوٹے گی اس دن حالے نور تمہیں بہت یاد آئے گی، اور اس بار بے بسی اور دکھ سے اس دور جاتی گورسل کو دیکھ کر اسے واقعی حالے نور بہت یاد آئی تھی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور جہان سکندر کو پیغام لکھا، میری گورسل چھوٹ گئی ہے، مجھے پک کر لو، میں اسٹاپ پہ کھڑی ہوں۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں سڑک پر ٹہلتی رہی مگر اس کا جواب نہیں آیا۔ شاید اس غریب کے پاس جواب دینے کا بھی کریڈٹ نہیں تھا۔ ہارن کی آواز پر وہ اپنے حال میں لوٹ آئی جہاں ایک سیاہ چمکتی گاڑی اس کے عین سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے بٹن دبا کر اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا اور ذرا سا چہرہ موڑ کر اسے مخاطب کیا، مادام سلیمان، تھاکسم اسکوائر، جہان سکندر۔ ترک لب و لہجے میں ڈرائیور نے چند الفاظ ادا کیے تو اس نے سر ہلا دیا۔
اور دروازہ کھول کر پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ وہ یقیناً جہان کا ڈرائیور تھا، گو کہ اس نے مفلر چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور سر پر ٹوپی بھی لے رکھی تھی۔ حیا بس اس کی ایک جھلک ہی دیکھ پائی تھی، پھر بھی اسے گمان گزرا کہ اس نے اس سیاہ خاموشی کو کہیں دیکھ رکھا ہے۔ یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے جہان کو بہت شکریہ، میں پہنچ رہی ہوں لکھنے لگی۔ ذرا سی نگاہ اٹھا کر اس نے ایک دو بار بیک ویو مرر میں دیکھا بھی، مگر ڈرائیور نے اسے ایسا سیٹ کر رکھا تھا کہ وہ صرف اپنا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ ٹاکسم اسکوائر میں تاریکی کے پنچھی نے اپنے پر پھیلا رکھے تھے اور اسی مناسبت سے ہر سو بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ پورا اسکوائر ان مصنوعی روشنیوں سے چمک رہا تھا۔ مجسمہ آزادی کے اطراف سے مخالف سمتوں میں سڑکیں نکل رہی تھیں۔ وہاں ہر سو ٹریفک کا رش تھا۔ مجسمہ آزادی کو چاروں اطراف سے گھاس کے ایک گول قطعہ اراضی نے گھیر رکھا تھا، جیسے کسی پھول کی چار بتیاں ہوں اور ہر بتی کے کنارے کی لکیر پہ پتھریلی روشنی بنی ہوئی تھی۔ وہاں لوگوں کی خوب چہل پہل تھی۔ ڈرائیور نے اسکوائر کے مقابل ایک عمارت کے بیرونی دیوار کے ساتھ گاڑی کھڑی کر دی۔ جہان سکندر، اس نے انگلی سے اسی دیوار کے ساتھ ساتھ دور اشارہ کیا جہاں جہان سکندر کی سفید کار کھڑی تھی، یوں کہ وہ دیوار کے اس کنارے پہ تھی، تو یہ سیاہ کار اس کنارے پر۔ اس نے دروازہ کھولا اور باریک ہیل احتیاط سے باہر سڑک پہ رکھی۔ ٹاکسم اسکوائر کو اس کی ہیلز پسند نہیں تھی، اسے اندازہ تھا